پیارے دوستوں، نالج ٹو گرو کے اسلامک نالج سیگمنٹ میں حاضر خدمت ہیں، اور آج ہم عجائب القرآن میں دو واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ ایک تو ہے روشن ہاتھ یا ید بیضا، اور دوسرا جو ہے وہ من و سلویٰ کے بارے میں ہے۔ تو روشن ہاتھ یا ید بیضا کے بارے میں تحریر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو عجائب القرآن میں تحریر کچھ یوں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہدایت کے لیے اس کے دربار میں بھیجا تو دو معجزات بھی آپ کو عطا فرما کر بھیجا۔ ایک معجزہ تو عصا کا تھا جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، اور دوسرا ید بیضا یعنی کہ روشن ہاتھ کا معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تھے تو یہ ایک دم آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا تھا، اور پھر جب آپ اپنا ہاتھ دوبارہ گریبان میں ڈالتے تو یہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتا۔ اس معجزہ کو قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف صورتوں میں بار بار بیان فرمایا، چنانچہ سورہ طٰہٰ میں بھی ارشاد فرمایا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 22 اور 23 کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا، خوب سفید نکلے گا بغیر کسی مرض کے۔ ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملائیے، یعنی گریبان میں ڈالیے، تو یہ بالکل سفید ہو کر نکلے گا، اور یہ سفیدی کسی مرض کی وجہ سے نہیں ہوگی بلکہ یہ ایک قدرتی معجزہ ہوگا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو بہت بڑی بڑی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اسی معجزہ کا نام ید بیضا بھی رکھا گیا، کیونکہ ید بیضا کا مطلب ہے سفید ہاتھ، جو ایک عجیب اور عظیم الشان معجزہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک سے دن اور رات میں آفتاب کی طرح سے روشنی نکلتی تھی۔ اس کے بعد جو دوسرا معجزہ ہے وہ ہے من و سلویٰ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان تیہ میں مقیم تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے۔ ایک کا نام من تھا اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو آسمان سے روزانہ بارش کی طرح برستی تھی، اور سلویٰ پکی ہوئی بھنی ہوئی بٹیریں تھیں، یہ بھی آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ میں ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ترجمہ کچھ یوں ہے، اور تم پر من اور سلویٰ اتارا۔ اس من و سلویٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو، اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگ، یعنی کمزور عقیدے والے لوگ، وہ اس بات سے ڈرنے لگے کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم لوگ تو اس بے آب و گیا اور چٹیل میدان میں بھوکے پیاسے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر رکھ لیا کل کے لیے، تو نبی کی نافرمانی کرنے پر ان پر ایسی نحوست پھیلی کہ جو کچھ بھی انہوں نے کل کے لیے چھپا کر یا جمع کر کے رکھا تھا وہ سب گل سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے من و سلویٰ کا اترنا بھی بند ہو گیا۔ اسی لیے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا بھی اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا اور نہ ہی گوشت گلتا سڑتا تھا۔ جزاک اللہ خیرہ۔